تمہاری دعاؤں کی زیادہ ضرورت. اب تم دعا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ پاک میری اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ تمام کی تمام امت مسلمہ کی بھی بخشش فرما جس دن اللہ یہ حساب کا دن ہوگا. اے اللہ جس دن کوئی حساب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تمام کی تمام لوگوں کی مغفرت فرما. ولوالدی بالخصوص میرے ماں باپ کی جو میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے. اے اللہ میرے ماں باپ کی کامل بخشش فرما. آج تم پیسے کما کر لاتے ہو, کہتے ہو میری تنخواہ میں میرے ماں باپ کا حق نہیں, میرے بیوی بچوں کا حق ہے. سن لو اللہ کا قرآن دوسرا سپارہ سورہ بقرہ میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون. اللہ کے پاک پیغمبر ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے یہ سوال نہ کرو کہ کیا خرچ کریں. یہ تو واضح ہے کہ تم اپنے اخلاص کے ساتھ جو چیز تمہیں مہیا ہو, جو تمہارے پاس میسر ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. بلکہ تم یہ سوال کرو کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ہم جو مال کماتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا میرے پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. آج تم اپنی تنخواہیں چھپا کر رکھتے ہو, ماں باپ سے پیسہ بچا کر رکھتے ہو. اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کا کلام نقل فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اپنی ساری کی ساری تنخواہ ماں باپ کے قدموں میں لا کر رکھو. اللہ فرمانے من خیر فللوالدین. تم یہ سوچتے ہو اگر ہم نے ماں باپ کو دے دیا ہمارا مال گھٹ جائے گا. سن لو تم اپنے ماں باپ سے مال کا حساب کرتے ہو. اگر تم اپنے ماں باپ سے مال کا حساب کرو گے تمہارے کار کوٹیاں بنگلے تو ہوں گی لیکن برکت نہیں ہوگی. ماں باپ جب تک دنیا میں موجود ہیں تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے, ان کے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. پھر سوچو گے کہ کاش ساری تنخواہیں ماں باپ کے قدموں میں رکھتے, سارا پیسہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر رکھتے. اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مال ہے, میرے والد میری اجازت کے بغیر میرا مال اٹھا کر استعمال کر لیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی سن لو انت ومالک لابیک. اے میرے پیارے تو مال کی بات کرتا ہے, تو اور تیرا مال تیرا باپ کے ہو, تو بھی تیرا باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. تیرا باپ جیسے چاہے تجھے استعمال کر لے, جیسے چاہے بغیر اجازت کے تیرا مال استعمال کر لے, تجھے اف کہنے کی اجازت نہیں. یہی فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. تمہارا وہ مال پاک ہوگا, تمہارا وہ مال برکت والا ہوگا جو سب سے پہلے والدین پر خرچ کیا جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کہاں خرچ کریں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین. ماں باپ سے مال چھپانے والوں سن لو, ماں باپ سے اپنی تنخواہیں چھپانے والوں سن لو, ماں باپ سے اپنا سرمایہ چھپانے والوں سن لو. رب محمد کی قسم کھا کر ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں, تمہارا مال کبھی بھی برکت والا نہیں ہوگا, تمہارا مال بھی کبھی بڑھنے والا نہیں ہوگا. تم اپنے ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین. تم اپنے ماں باپ پر جو مال خرچ کرو گے وہ مال سب سے عظمت والا ہوگا, وہ مال سب سے پاکیزہ ہوگا. تم ماں باپ پر مال خرچ کر رہے ہو, مال کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا تم اپنے ماں باپ پر مال بھی خرچ نہ کرو, ان کی جسمانی خدمت بھی نہ کرو, پھر بھی اس کا عشر عشیر نہیں ہو سکتا, تم اس کا ایک قطرہ اور ایک ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اگر تم اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں پر اور کندھوں پر اٹھا کر رکھو تو تم ماں باپ کی خدمت کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتے. میرے پاک پیغمبر کے پیارے امت یہ سن لو قل ما
أنفقتم من خير فللوالدين. آگے فرمایا والاقربین، پھر جو ماں باپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو تاکہ قبر میں ماں باپ کی روح ٹھنڈی ہوتی رہے. ماں باپ کے رشتہ داروں پر فللوالدین والاقربین. پھر اللہ نے ماں باپ کے بعد کسی اور کا بھی ذکر نہیں بلکہ ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کا ذکر فرمایا. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اگر ان کے قریبی رشتہ دار دنیا میں موجود ہیں تو ان پر خرچ کرو تاکہ ان کی روح کو تسکین پہنچے. آج تم کہتے ہو ہماری تنخواہ ہماری بیوی بچوں کے لیے، ہمارا مستقبل بن رہا ہے، ہم اپنا گھر بنائیں گے، اپنی جائیداد بنائیں گے. سن لو خبردار، ما انفقتم من خیر فللوالدین. اگر تم اپنے مال کو خیر والا مال بنانا چاہتے ہو، اپنے مال کو اچھا اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں ڈال دو. ساری تنخواہیں ماں باپ کے قدموں میں لا کر رکھ دو. اے ابا جان جتنے چاہیے لے لو، اے اماں جان جتنے چاہیے لے لو. یاد رکھو رب محمد کی قسم، جس دن تم نے اپنے ماں باپ سے مال کا حساب کیا تمہارا مال بھی باقی نہیں رہے گا، تم بھی باقی نہیں رہو گے. یہ فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین. ماں باپ کا بہت اونچا رتبہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہو تو محدث، مفسر، مفکر اسلام، مناظر اسلام بننے میں نہیں، انجینئر اور ڈاکٹر اور فلاسفر اور سائنسدان بننے میں تمہاری کامیابی اور فلاح نہیں. تمہاری کامیابی کیا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد. اگر تمہارا بوڑھا باپ تم سے راضی، رب محمد کی قسم تمہارا خدا بھی تم سے راضی. اگر تمہارا بوڑھا باپ تم سے ناراض، وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر تمہارا بوڑھا باپ تم سے ناراض، تم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، زکوٰۃ اور خیرات کرتے رہو، نفلی صدقات کرتے رہو، تم کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکالتے رہو، صدقات کرتے رہو، احتیاط کرتے رہو، تم مسجدیں اور مدرسے بنوا دو، تم فلاحی ادارے بنا دو. اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، رب محمد کی قسم وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر تمہارا والد بوڑھا تم سے ناراض، اللہ کبھی تمہاری صدقات اور زکوٰۃ سے راضی نہیں ہو سکتے. اللہ کبھی تمہارے صدقوں سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ کبھی تمہاری عبادات سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ تمہارے کسی فلاحی کام سے راضی نہیں ہوں گے. اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو رضا الرب فی رضا الوالد، تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا. اگر تمہاری ماں ناراض تب بھی اللہ ناراض. اللہ نے فرمایا تم جنت کا داخلہ نہیں لے سکتے، تمہیں جنت میں جانے کے لیے ماں کی قدموں میں آنا پڑے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات. ماؤں کے سامنے زبان درازیاں کرنے والی میری بہنوں تم بھی سن لو، میرے نوجوان بھائیوں تم بھی سن لو، اپنے ماں باپ کو ذلیل نہ کیا کرو. رب کعبہ کی قسم یہ ماں باپ تو سہ لیتے ہیں لیکن تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. ماں باپ کو راضی کرو. ان الجنت تحت اقدام الامہات. باپ دنیا میں موجود تو باپ کو خوش کرو، ماں دنیا میں موجود تو ماں کی قدموں میں گرے رہو. اگر دونوں دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا. اے میرے پاک پیغمبر کے پیارے امتیوں سن لو، جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر تم میں سے کوئی گنہگار نوجوان مرد، عورتیں نہیں، مرد اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی قبر پر ہر جمعے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. وَكُتِبَ بَرًّا، اور اللہ اس کے لیے نیکیوں کے انبار لکھ دیں گے. ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر بھی تم کما سکتے ہو، ان کی قبر پہ جا کے بھی اپنی نیکیاں جمع کر سکتے ہو. ماں باپ کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، سینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث، فرمایا جب تم اپنے پیاروں کی قبر میں جا کر کھڑے ہوتے ہو، قبلے کی طرف پیٹ کر لو، قبر کی طرف رخ کر لو، وہ تمہارا پیارا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. آج میرا جوان بیٹا میری قبر پر آیا، آج میرا جوان بیٹا دنیا سے وقت نکال کر قبر پر آیا ہے. وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے بیٹے کی دنیا اور آخرت اچھی فرما دے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو والدین کے حقوق سمجھنے کی اور والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج معاشرہ بہت پرفتن ہو چکا ہے، لوگ اپنی ڈگریوں پر، اپنی تعلیم اور اپنے فنون پر ناز کرتے ہوئے ماں باپ کو دبا دیتے ہیں. خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی صلاحیتوں کو نیچے رکھو،
تمہارے سامنے جھکنے کے لیے تمہاری اولاد آنے والی ہے، ماں باپ کو جھکانے کی کوشش نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرما دیجیے۔